ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں، اس سے حوالے سے آگے مزید ہم باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو لیحان ایک قبیلہ تھا، یہ کافروں کا قبیلہ تھا۔ اس علاقے میں کافر لوگ رہتے تھے، اور یہ قبیلہ، اس کے چند کافر لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے صحابہ کو بھیجیں اور وہ ہمارے پاس آ کر ہمیں دین سکھائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے کہا بھی یہ کافر ہو کر خود ہی آ رہے ہیں اور دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی۔ تو نبی پاک نے 6 7 یا 10 صحابہ کرام کو، 10 صحابہ کرام کا ایک قافلہ بنایا جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ اور جا کر ان کو ان کے علاقے میں جا کر دین سکھاؤ۔ اب یہ صحابہ کرام تیار ہوئے، ان میں 3 صحابہ کرام جو بڑے اہم صحابہ کرام تھے، ان میں ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عاصم، اور ایک حضرت زید، اور ایک حضرت عبداللہ بن طارق، یہ بہت چند ایک صحابہ کرام تھے۔ اچھا، اب یہ صحابہ کرام اور وہ کافر سارے مل کر اس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے جو کافر تھے ان کو مسلمان کرنا ہے، دین پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے۔ اچھا، ہوا کہ ایک وادی تھی، ایک جگہ تھی، پہاڑی علاقہ یوں سمجھ لیں، گھاٹی تھی، رجی نامی ایک جگہ تھی، وہ پہاڑ کے ارد گرد۔ اب جب وہ وہاں پہنچے نا صحابہ کرام، 8-10 صحابہ کرام تھے، تو وہ جو کافر تھے نا وہ در حقیقت منافق تھے، اور ان کے دل کے اندر کھوڑ تھا کہ ہم کسی طرح صحابہ کو ورگلا کر لے کر آئیں گے، ان کو شہید کر دیں۔ اب انہوں کے پہلے سے 100-200 بندہ پہلے سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساتھ میں کافر بھی تھے، اور انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ انہوں نے کیا کر دیے؟ تیر برسانا شروع کر دیے، اور اس میں 7 صحابہ کرام تو اسی وقت شہید ہو گئے، کیونکہ وہ دین سکھانے کے لیے جا رہے تھے، کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کافروں نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا، بے وفائی کی۔ اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، جب سے نبی پاک آئے نا، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اسرائیل دیکھ لو، امریکہ دیکھ لو، کافر ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے معاہدہ کیا، سب کچھ کیا، آج دیکھو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو پھر مارنا شروع کر دیا۔ یہ نظام چلتا آ رہا ہے، ظلم و ستم شروع سے ہی ہے۔ اچھا، آگے چلیے۔ اب یہ صحابہ کرام، 7 صحابہ کرام اسی وقت شہید ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا دین سکھانے، مسلمان کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کافروں نے دھوکہ دیا اور پریشان کیا اور مار دیا۔ 3 صحابہ کرام کو انہوں نے قید کر لیا۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے۔ جو دین کے لیے نکلتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو 3 صحابہ کرام کو انہوں نے قید کر لیا۔ ایک حضرت خبیب تھے، اور دوسرے جو صحابی تھے حضرت عاصم، اور تیسرے صحابی حضرت زید، اور چوتھے جو صحابی تھے نا وہ حضرت عبداللہ بن طارق۔ 3 تو قید ہو گئے، اور جو حضرت عاصم تھے نا، یہ امیر قافلہ تھے۔ یہ جو 10 صحابہ کرام تھے، اللہ کے محبوب نے ان کو امیر بنا کے بھیجا تھا کہ آپ ان کے امیر ہیں، آپ بڑے ہیں۔ تو اب انہوں نے حضرت عاصم کو بھی شہید کر دیا ادھر ہی۔ اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتہ چل گیا کہ آپ مجھے یہ شہید کر دیں گے، تو آپ نے شہید ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، یہ جو کافر ہے نا، دھوکے باز کافر، منافق کافر، انہوں نے ہمارے صحابہ کو، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، یا اللہ، نہ ہی میرا ہاتھ ان کافروں کو چھوئے اور نہ ہی ان کا ہاتھ مجھے لگے۔ یہ اللہ سے دعا کی۔ آپ دیکھیں دین والے لوگ ہیں، صرف کتنی دعا کی، یا اللہ، اے کافروں کا ہاتھ مجھے نہیں لگنا چاہیے اور میرا ہاتھ ان کو نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ نے، اچھا، انہوں نے شہید کر دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ اب آپ کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، اتنی زیادہ بھیج دی کہ وہ مکھیاں آپ کی مبارک جسم کے ارد گرد آ گئی۔ اب کافر جو ہے نا، ایک کافر بھی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا،
یہ ہے دین والا جو اسلام کے لیے نکلا. اللہ پاک نے مکھیاں بھیج کر، شہد کی مکھیاں بھیج کر حفاظت کی، کیونکہ شہد کی مکھیاں بھی ڈنگ مارتی ہیں، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے پھر آپ کو اٹھایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ دین سے محبت کے لیے نکلے، شہید ہو گئے، لیکن دعا کیا کی کہ کافر نہ مجھے چھوئے نہ میں کافر کو چھوؤں. یہ ہیں، یعنی یہ وہ مسلمان تھے جو کافر کو چھونا پسند نہیں کرتے تھے. اور ہم تو کہتے ہیں یار کافر بھی چل گئے، اے بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، کافر کو کافر نہ کہو. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض کئی پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، اور جی دین بڑا نرم ہے، بڑا نرم ہے جی، کافر کو کافر نہیں کہنا. یہاں پر یہ صحابی کہہ رہے ہیں کافر کو کافر تو دور کی بات ہے، کافر کو چھونا ہی نہیں ہے ہم نے، یہ پلید ہیں کافر. قرآن نے کہا انہم نجس، یہ نجس ہے. تو ہم، یہ دین ہے ہمارا، اسلام ہے. آگے چلیے. پھر حضرت خبیب، ان کو قید کر لیا. حضرت خبیب کو کافروں نے قید کر لیا گھر کے، کسی گھر کے اندر، اور یہ رات کے وقت، اور یہ بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے تھے. اب یہ قید ہو گئے مکہ کے اندر، تو تلاوت کرتے تھے. بچے جو عورتیں نا گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی. ہیں قید میں، کسی بھی وقت کافر ان کو بھی شہید کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کام کون سا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت. اچھا، جب رات کا ٹائم ہوتا تو رات کے ٹائم آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت خبیب کی بات ہو رہی ہے، تہجد پڑھا کرتے تھے. ہیں کیا؟ قید میں. اچھا، پھر انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی، اور انہوں نے کہا، ایک کافر عورت آئی یا وہ کافر لوگ آئے نا، اب ظاہر بات ہے قید میں تھے، تو ان سے پوچھا کہ کوئی کھانا وغیرہ کوئی شے کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے، آپ نے کہا کہ میرے پاس نا گوشت نہیں لے کے آنا، جو گوشت بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، کیونکہ جو بت کے نام پر گوشت جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، جہنم میں لے کے جانے والا کام. اب حضرت خبیب قید میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ پوچھنے کے لیے آئے، تو آپ نے آگے سے بات کیا کی؟ میرے پاس حرام کا گوشت نہیں لے کے آنا. اور ان کے پاس یہی تھا، گوشت تھا، حرام کا گوشت تھا، کیونکہ وہ کافر تھے. وہ کافر جو ہے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. اب دیکھیں، رات کے وقت یہ تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت نے دور کسی گھر سے نہ کمرے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت خبیب، کیونکہ آپ حرام گوشت تو کھانا نہیں تھا اور کافروں کا کھانا بھی نہیں کھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ تو کھلانا تھا. تو آپ، جب اس عورت نے دیکھا تو کہتی ہے میں نے دیکھا حضرت خبیب کے پاس ایک انسان کے سر کے برابر انگور کا گچھا جو ہے نا موجود ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت خبیب کے پاس جو انگوروں کا گچھا تھا نا، اس وقت مکے میں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیں اللہ کے دین کے لیے جو نکلا، دین کے لیے قید ہوا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے اس کے لیے انگور بھیج دی. جو رب اتنا قادر ہے بھیج سکتا ہے. بات یہ کہ اب انہوں نے دیکھیں قید ہو گئے. آگے چلے. اب کافروں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت خبیب کو بھی شہید کر دیتے ہیں، باقی سب کو شہید کر دیا. اب انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت خبیب کو بھی شہید کر دیتے ہیں. آخری صحابی بچے تھے 10 میں سے. اب یہ آپ کو لے جا کر مقام تنعیم پر، پہاڑی کے پر لے کر جایا گیا، اور وہاں پر آپ کو سنگل بیڑیاں لگا کے کافروں نے اکٹھا کیا اور آپ کو شہید کرنا تھا. آپ کو کیا کرنا تھا؟ اور اتنے اچھے صحابی تھے، حتیٰ کہ جو مکے کی عورتیں تھیں نا، ان کے بچے تھے، جو لوگ تھے، ان کے دل میں بھی آپ کی محبت بن گئی. وہ سارے لوگ حضرت خبیب کو دیکھنے کے لیے تھے کافر، لیکن دیکھو کام دین والا، اسلام والا کرنے کے لیے گئے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے گئے تھے. تو کافر بھی آپ کے احترام میں آ گئے دیکھنے کے لیے کہ ایسے صحابی حضور کے صحابی ہیں کیسے. تو دیکھنے کے لیے آئے تو کافروں نے بیڑیاں پہنائی اور آپ کو جو ہے نا گردن اتار دی، آپ کو شہید کر دیا. لیکن شہید ہونے سے پہلے، اب یہ صحابی حضرت خبیب شہید ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز نہ پڑھوں. شہید ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور
کافروں نے واقعی آپ کو مار دینا ہے، لیکن اس سے پہلے کام کون سا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اور صحابی فرماتے ہیں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں اسلام میں شہید ہونے سے پہلے جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی ہے نا، ایجاد کی ہے، وہ حضرت خبیب ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ اچھا پھر دل میں اگلی بات سنیں، یہ میں حضرت خبیب کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حضرت خبیب اب انہوں نے دل میں یہ التجا کی کہ یا اللہ میرا سلام، کیونکہ اب حضور تو ہے نہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ میری بات تو حضور تک پہنچائیں گے نہیں، دل میں دعا کی یا اللہ میرا سلام جو ہے نا نبی پاک تک پہنچا دو۔ صحابی سچے ہیں، مشقت میں ہیں، لیکن حضور سے محبت دیکھیں، دل میں دعا کی یا اللہ میرا سلام جو ہے نا حضور تک پہنچا دیں۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر التجا کی یا رسول اللہ آپ کا صحابی خبیب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ دین کی خدمت میں گئے تو جبریل امین بھی آپ کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی دین سے محبت۔ اچھا آگے دیکھیں، ابھی شہید نہیں کیا، ابھی شہید کرنا ہے انہوں کافروں نے، بیڑیاں پڑھنی لگائی ہوئی ہیں، سنگل لگائے ہوئے ہیں، ابھی شہید نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا اے خبیب کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ آج تیری جگہ پر نبی پاک ہوں اور تو گھر کے اندر بچوں کے ساتھ خوش ہو؟ مطلب کیا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ پر جو آمنہ کا لال امام الانبیاء آخری نبی یہاں موجود ہوں، یعنی ہم ان کو معاذ اللہ شہید کریں اور تجھے چھوڑ دیں، تو گھر کے اندر خوش ہو۔ آگے سنیے گا، حضرت خبیب آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اے بدبختو تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پر حضور معاذ اللہ شہید ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اگر نبی پاک کو ایک کانٹا چبھے تو میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، میں اتنی تکلیف بھی حضور کے لیے پسند نہیں کرتا، تم تو کہتے ہو حضور کی جان لے لو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابی رسول، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی حضور کے لیے، فرمایا ایک کانٹا بھی میرے محبوب کو چبھے میں اس کی بھی تکلیف پر برداشت نہیں کرتا۔ تو آپ کو پھر کافروں نے شہید کر دیا۔ یہ ہیں حضرت خبیب صحابی رسول۔ نکلے کہاں سے تھے؟ جو شروع میں اسلامی بھائی بیٹھے تھے، یہ نکلے کہاں سے تھے؟ حضور نبی پاک نے ان کو بھیجا تھا کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے، لیکن کافروں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا، قید کر لیا۔ یہ ہیں ہمارے دین والے، اسلام والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا۔ ہم ذرا غور کریں میرے پیارے بھائیوں، ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنا اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام دور دور جا کر کافروں کے جگہ پہ جا کر کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے اور کافر ان کو شہید کر دیتے تھے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں، دوسرے شہروں میں جائیں، قافلے میں جائیں دین کی دعوت دینے کے لیے، آپ جو جانا چاہے وہ جائے، لیکن جو نہیں جا سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے نا کہ اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنے گھر والوں کو دین سکھائے، ان کو نماز سکھائے۔ اچھا آپ کو نہیں آتی، آپ پہلے خود آ کے سیکھیں، ٹائم لیں، آپ سیکھیں پھر سکھائیں۔ یہ دین کا ہم کب تک کام کریں گے؟ کلمہ پڑھا کر پڑھانے والے بنے گے کیا؟ صرف کلمہ پڑھا کر ہماری جان چھوٹے گی؟ نہیں۔ دیکھیں وہ صحابی قید تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تہجد رات کو نماز پڑھنا۔ آپ دیکھو کہاں گیا بزرگ، اب نظر ہی نہیں آتے۔ سفید داڑھی جن کی ہوگی یہ سمجھ لے کہ آج نہیں کل اس نے اس دنیا سے چلے جانا، یہ فائنل ہے۔ نوجوان بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، لیکن علماء نے فرمایا جس کی داڑھی سفید آ گئی نا سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا۔ اب جس کی داڑھی سفید ہے آج نہیں کل اس کا دل بند ہو جائے گا، سانس بند ہو جائے گی، کچھ بھی ہوگا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، وفات پا جائے گا۔ جب ہم نے پانا ہی وفات ہے، جب ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لوگ ہمیں کفنا کر ہمیں قبر میں دفن کر دیں گے، کیوں نہ ہم سفید داڑھی والے بزرگ اللہ کی عبادت کریں، نیک کام کریں، نماز سیکھیں، اچھے کام سیکھیں، دین کی خدمت کریں، اسلام کی بات کریں، کچھ تو ہم کریں نا۔ چلے تو جانا ہی ہے یار، کتنے اچھا جو بزرگ جس کی آج 60 سال عمر ہے، 10 سال کے بعد وہ چلا جائے گا، 70 سال کا ہو کر وفات پا جائے گا، چلے 80 سال کا ہو کر وفات آ جائے گا نا وفات۔ کچھ تو کر کے جائیں، نوجوان ہے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے چلا جائے، لیکن اس سے پہلے کچھ تو دین کا کام کریں۔
تہجد اب کتنے بزرگ تھے جو پہلا وقت ہوتا تھا 2 اذانیں ہوتی تھی. اب تو ویسے اذانوں پر بھی پتہ نہیں کیا آگے وقت پاکستان میں کیا ہوگا, یہ اذانوں تھے پابندی ہو سے برل اب تو پابندی نہیں ہے. پہلے وقت ہوتے تھے 2 اذانیں ہوتی تھی, تہجد کی اذان بھی ہوتی تھی, فجر کی اذان بھی ہوتی تھی. کتنے بزرگ جو ہے نا فجر تہجد پڑھتے تھے, صبح اٹھ کر تہجد پڑھنے کے لیے آتے تھے. آج مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتے. اچھا وہ بزرگ گھر میں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ وہ شوگر کے مریض ہیں, وہ فالج کے مریض ہیں, وہ طرح طرح کی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں, دوائیاں کھا کے نیند کی گولیاں لے کر سوئے ہوئے ہیں. تو دین سے جب دور ہوئے تو ہمارے اوپر انگریزوں نے حملہ کر لیا, ہمیں دوائیاں کھلائی جا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پر کرسیوں پہ بیٹھو, یوں کرو, یہ کرو, وہ کرو, گھر میں بیٹھو تو یہ احتیاط کرو, چلنا نہیں ہے. ساڈے بزرگ پہلے بزرگ ہوندے ہیں سب کچھ ہوندا جی, فجر ٹائم اٹھتے سی, جتنا مرضی نہ شوگر ہوندا سی, سب اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھتے تھے, فجر کی نماز پڑھ کے اشراق و چاش پڑھ کے گھر جاتے تھے. ہمارے نظر ہی نہیں آتے. آ جائیں مسجد میں, آ جائیں, اللہ کا گھر آج بھی کھلا ہے, آج بھی راتیں بڑی ہو گئی ہیں, راتیں بڑی ہو گئی ہیں, اللہ کی عبادت کریں, تہجد پڑھیں. حضور کی ایک حدیث سنا, حضور فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے نا, افضل نماز وہ ہے رات کی نماز. مسلم شریف کی حدیث جو افضل نماز ہے. اور پھر ایک اور حدیث, جب کوئی بندہ رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ رات کی نیند چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے کو عطا کر دوں, جو مجھ سے مانگے گا نا رات کے وقت میں اس کو دے دوں. یہ حدیث پاک سنائی ہے, یعنی رات تہجد کے وقت جو مانگیں گے اللہ پاک دے دے گا. یہی ہوتا ہے. اچھا پہلے ایک مجھے بتاؤ, گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا تھا, سفید داڑھی والا بزرگ ہوتا سی, ماشاءاللہ پگڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی. اب بچہ بیمار ہو جاتا یا کچھ بھی ہو جاتا تو اس کو ابا جی دادا جی تسی اج دعا کرنی ہے, اج تہجد تسی بچے سے دعا کرنی ہے. واقعی دعا کرتا تھی, اگلے دن صبح بچہ درست ہو جاتا. یہ میں آپ لوگ تو کافی جانتے ہوں گے, مجھے بھی اتنے واقعات پتہ ہیں. یہ کیا تھے بزرگ, کیونکہ وہ تہجد گزار تھے, رات کے اٹھ کر اللہ کو سجدہ دیتے تھے, جو مانگتے تھے اللہ عطا کر دیتا تھا. کھیتی میں برکت کی دعا مانگتے تھے, اللہ کھیتی میں برکت دے دیتا. ہم نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے تو رات کو تہجد کیسے پڑھیں گے. اچھا پھر ایک اور حدیث سنیے, حضور فرماتے ہیں تہجد کی فضیلت, رات کو نماز پڑھنے کی. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ لوگ جو راتوں کو اپنی کروٹ اپنی بستروں سے علیحدہ کر کے, اپنی کروٹیں اپنے بستروں سے علیحدہ کر کے, یعنی رات کے وقت اٹھ کر تہجد کے لیے آتے تھے, ان کو اعلان کیا جائے گا وہ کھڑے ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. کوئی حساب ہی نہیں ہوگا ان بندوں سے, اور بغیر حساب کے, یہ حدیث سنا رہا ہوں, بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. اور حضور فرماتے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوں, وہ زیادہ نہیں, تھوڑے لوگ. اس کے بعد اللہ پاک باقی لوگوں کا حساب لے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بغیر حساب کے, کوئی حساب ہی نہیں ہوگا, اللہ جنت میں داخل کر دے گا. ہم دیکھیں. اچھا کئی ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں, رات کو اٹھتے ہی ہیں پیشاب کرنے کے لیے, چلو اتنی دیر میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو, تہجد ادا ہو گئی. وہ بیماری کی بیماری چلو جہاں رہی, لیکن اٹھ کے رات کو تہجد پڑھ لو, مصلی بچھا لو. نوجوان آ کے رات کو نماز پڑھیں, میں بھی نیت کروں میں بھی نماز پڑھوں, تہجد پڑھیں گے, اللہ بے حساب بخش دے گا. تو لہٰذا ہم نماز کے طرف آئیں, نماز سے محبت کریں, ہم دین سے محبت کریں, دین کے لیے کچھ کر کے جائیں, کچھ تو کریں. ہم دیکھیں آج سیکھا ہے رات کی نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یقین میں نے آپ کو سنا دیا ہے, حضور فرماتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اچھا جتنا مرضی نمازی ہو جائے اللہ پاک حساب لے گا, لیکن اگر 5 وقت کا نمازی ہو, 5 وقت کا نمازی ہو اور رات کو تہجد پڑھتا ہو, اللہ پاک اس کا حساب نہیں لے گا, جنت میں داخل. سودا کم ہے, بہت پیارا سودا ہے. یعنی جن کی سفید داڑھی ہو گئی ہیں, جو بزرگ ہیں, آج بزرگ ہمارے نیک لوگ یہ گھر میں تہجد شروع کریں, یقین مانے ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے, ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں گے, ہمارے بچے بھی اچھے بن جائیں گے. وہ کہیں گے جب ہمارا دادا ابو وہ نماز پڑھتا ہے رات کو اٹھ کر تو ہم بھی پڑھیں گے. چلو اور کچھ نہیں تو وہ تو 5 وقت کی نماز تو پڑھیں گے نا. تو ہم دین کی طرف آئیں, اسلام کی طرف آئیں, دین سے محبت کریں, عبادت کریں.
اچھا پھر میں آپ کو دو باتیں چاندے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کتنی خدمت کی ہے. اتنے بڑے ہمارے نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں, ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا کبھی غور کیے نبی پاک نے جب اسلام شروع میں دین کی دعوت دی تو اس وقت نبی پاک کو لوگوں نے کتنی تکلیف دی. ایک مرتبہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, پھر اگلے جمعے مزید واقعات سناؤں گا کہ صحابہ کرام کو ان کافروں نے کس طرح تکلیفیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نماز ادا کر رہے تھے, سجدے میں تھے, اور ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور عقبہ یہ جو کافر تھے, بڑے بڑے کافر تھے یہ, اور یہ سخت قسم کے کافر تھے اور حضور کے خلاف تھے. یہ باہر کھڑے ہو کر نا ہنسی کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. تو جو ابو جہل تھا نا, ابو جہل, اس کے دماغ میں آیا کہ فلان جگہ پر نا ایک اونٹ ذبح ہوا ہے. کیا ذبح ہوا ہے؟ اونٹ. اور اس اونٹ کی جو اوجری جو غلاظت ہے نا وہ پڑی ہے. میرا دل, وہ ابو جہل کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ کیڑا بندہ ہے, کون سا بندہ ہے کہ جو جا کے وہ جو اونٹ کی غلاظت ہے وہ لے کر آئے حضور پر ڈال دے. معاذ اللہ. یہ صحیح سچا واقعہ بتا رہا ہوں, یہ روایتوں میں, ہماری کتابوں میں, اور یہ واقع حضور نے بھی بیان کیا ہے. تو اب ایک کافر تھا, اس کا نام تھا عقبہ, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں یہ کام کروں گا. اب وہ گیا, وہ جو اونٹ کی بچہ دانی نہیں ہوتی جس کے اندر اونٹ بچہ ہوتا ہے, وہ جو اوجری وغیرہ وہ لے کر آیا اور غلاظت لے کر آیا, اور اٹھا کے نبی پاک سجدے میں تھے. کلمہ پڑھنے والوں, نبی پاک کے غلاموں, آج ہم جمعہ پڑھنے کے لیے اچھی مسجد میں آئے ہوئے ہیں, ٹھنڈے ہیں, اچھے کپڑے ہیں. یہ نبی پاک کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھنا. نبی پاک سجدے میں تھے, اس کافر نے وہ اونٹ کی غلاظت والی اوجری اٹھا کے نبی پاک کی گردن پر رکھ دی. نبی پاک کی گردن پر رکھی ہے. مجھے بتاؤ آج کسی کے کپڑوں پر ایک چھینٹا لگ جائے, یقین مانے وہ اگلا بندہ آپ کو مار دے گا, گالیاں نکالے گا, آپ کے گروین پکڑے گا, وہ کہے گا تو نے ہوتا کون ہے جو گٹر والا چھینٹا میرے اوپر ڈالنے والا. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں کلمہ بنا بنایا مل گیا ہے, بنا بنائے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. آج ہمارے اوپر کوئی اوجری ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. کوئی ہمارے اوپر یہ جو نالیوں کا گند ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. قربان جائیں جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں, قیامت کے دن وہ حضور پوچھیں گے مجھ پر تو کافروں نے اوجری ڈالی, غلاظت ڈالی تھی, اور تم کلمہ پڑھنے والے تم نے کیا کیا؟ ہاں ہم نے یہ کیا, ہم این 5 منٹ رہتے ہوتے ہم اس وقت جمعہ پڑھنے آتے تھے. ہم تو نمازیں پڑھتے نہیں تھے یا رسول اللہ, ہم تو ایسے مسلمان تھے, ہمارا تو کردار ہی بڑا عجیب تھا, ہم تو رشتہ داریاں 20 سال سے توڑ کر بیٹھے تھے, ہم تو یہ مسلمان تھے. میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اچھا نبی پاک پر جب ڈالا نا تو حضرت بی بی فاطمہ آپ کی شہزادی دیکھ رہی تھی, دوڑتی ہوئی آئی اور نبی پاک سے وہ جو اوجری ایک طرف پھینک دی. یہ بڑی اہم بات ہے. نبی پاک اللہ سے سجدے میں ہیں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے, لیکن امت کا کام دیکھیں, وہ کافروں کا کام دیکھیں, اوجریاں پھینک رہے ہیں, وہ غلاظت پھینک رہے ہیں. کبھی ہم تو مسلمان کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں, کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے مولوی صاحب آئے, ٹھنڈی تقریر کرے, 2-4 باتیں کرے, جائے. میں بھی یہی کام کر رہا ہوں, ٹھنڈی تقریر کر رہا ہوں, کوئی میں ریفل تو لے کے بیٹھا نہیں ہوں, لیکن سمجھا رہا ہوں یہ نبی پاک پر یہ واقعات گزرے ہیں. اللہ کے محبوب ہم سے پوچھیں گے بتا امتی کلمہ پڑھنے والے کر کے کیا آیا؟ میرے اوپر تو اوجری پھینکی گئی, تیرے اوپر تو کچھ بھی نہیں پھینکا گیا تھا, تو نے دین کا کتنا کام کیا. اچھا اب ہم پتہ کیا کہیں گے, یا رسول اللہ ہم نے بڑا دین کا کام کیا, کیونکہ ہم مسجد میں 100 روپے دیتے تھے ہر جمعے, یہ کام کیا ہم نے. یا رسول اللہ ہم نے دین کا بڑا کام کیا, پورا ہفتہ ہم کاروبار کرتے تھے, جمعے والے دن چھٹی کر کے صرف وہی آخری 5 منٹ پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے, ہم نے یہ دین کا کام کیا. کتنا بڑا علاقہ ہے ماشاءاللہ, لیکن جمعے کے لیے کتنے لوگ ہیں, اینڈ موقع پہ کتنے آئیں گے؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ آگے بڑھیں, ہمت کریں, لوگوں کو پکڑ کر محبت سے نوجوانوں کو, بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں. یہ مسجد بھریں, ہم بھریں گے انشاءاللہ, حضور خوش ہوں گے. حضور کہیں گے میرے یہ امتی ہیں, یہ میرے غلام ہیں, یہ 190 چک کے جو غلام ہیں یہ اصل غلام ہے جو اللہ کے گھر کو بھر رہے ہیں. حضور خوش ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم حضور کو خوش کریں, آج سے نیت کریں ہم بچوں کو لے کر آئیں, نوجوانوں کو لے کر آئیں, اپنے گھر کے اندر جو نوجوان ہیں, اپنے بزرگ ہیں, ان کو لے کر آئیں, ان کو بٹھائیں, جمعے میں اندر لے کر آئیں, جمعہ پڑھائیں.
جب جمعہ پڑھیں گے نمازیں بھی پڑھیں گے دین کی خدمت ہوگی اللہ پاک اس سے برکت عطا فرمائے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو اب نبی پاک نے, میں آپ کو ایک بات, اب نبی پاک کو بڑا جلال آیا نا کہ یہ اتنے بدبخت کافر ہیں, اتنے گندے کافر ہیں کہ یہ میرے اوپر, میں اللہ سے سجدے میں ہوں تو یہ میرے اوپر اتنی گندی سوچ ہے. اللہ کے محبوب نے اس وقت دعا کی, حضور دین ہے نا, دین والے ہیں, حضور نے اسی وقت دعا کی یا اللہ اے جتنے لوگ ہیں, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, عقبہ, اے جتنے لوگ ہیں یا اللہ انہاں سارے کو ہلاک کر دیا, انہوں نے چون لیا اسنا. اے حضور کی حدیث سے دعا ہے اساد نے کہہ سکتا دعا بد دعا نہیں کرنی چاہیے. جیڑا دین اس سے رکاوٹ ڈال سی, جیڑا دیندار نو تکلیف دے سی, اسلام والے نو تکلیف دے سی, حضور نے ان دی, حضور دیندار ہے نا, تکلیف دی نا, حضور نے بد دعا کی ہے. جو تکلیف دے اس کے خلاف بد دعا کریں تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. دین والے آئیں, اسلام والے آئیں. اللہ کے محبوب نے دعا کی. حضرت اسامہ فرماتے صحابی رسول فرماتے جب یہ حضور نے دعا کی نا غزوہ بدر کے دن, اے جتنے کافر ہیں اے سارے دے کافر مرے پڑے ہیں. کسی دے وچ تلوار آئی تے کسی نے نیزہ لگویا سی, ایویں گھسیٹ گھسیٹ کے نا اے جتنے ابو جہل اے سارے کافروں نے سک گھسیٹ کے نا ایک گڑھے دے اندر دفن کر کے تو مٹی دبا دی. اے کافراں نال ہویا جڑا حضور دا نہیں ہویا, حضور دا مذاق اڑایا, اللہ نے اس طرح انہوں نے ہلاک کیتا ہے. انہوں نے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی, گڑھا نصیب ہویا اور گھسیٹ تے ڈالا گیا. لہذا جو دین اسلام علماء ان کے خلاف ہوتا ہے, بیچ بیچ میں چل جاتا ہے ہمارا. ابھی میں کچھ باتیں کروں گا, بات عجیب ہی, اللہ شکر ہے آپ کا ماشاءاللہ, لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہی کوئی بات بنا کے اور چھٹی ہے جی مولوی صاحب, یہ چیزیں دین کے خلاف نہ کرو, فائدہ ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا, دعا بن نکل گئی, کچھ ہو گیا, دین ہے نا, تو دین والے ہیں, نماز پڑھانے والے ہیں, کوئی ہم تو کوئی مجرا تو کرتے نہیں ہیں, تو غلط تو ہے نہیں جو آپ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے. دین کے خلاف جو مسجد کے امام ہیں, جو خطبہ ہیں, جتنی مسجدیں میں سب کے حوالے سے بتا رہا ہوں, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن نقصان آپ کا ہے. بچے آپ کی نسل دین سے دور ہوگی. لہذا جتنا کوئی ہتھ پنڈے کرتا رہے, جتنا کوئی مذہب کے خلاف چینلوں پر بھڑکاتا رہے, آپ نے دین کو نہیں چھوڑنا, آپ نے مذہب سے نفرت نہیں کرنی. آپ نے کہنا ہے مذہب بھی حق ہے, مذہبی جماعتیں بھی حق ہیں, مذہبی دین بھی حق ہے, اسلام بھی حق ہے, یہ جو صلاۃ و اسلام پڑھنا ہے یہ بھی حق ہے, ہمارے بچے بھی حق ہیں, ہمارے بچے اسلام پر ہیں, صحیح ہیں, یہ سب دوسرے ہیں, یہ ان کی طرف ہیں, ہم ان کی طرف نہیں جانا. یہی تو کافر کرتے تھے, اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے. کافروں کو کافر کہتے تھے اپنے بچوں کو, اے بھی یہ نبی پاک ہے جو ہے نا معاذ اللہ پاگل ہیں, یہ قرآن میں آیا ہے. اور آج بھی یہی ہیں, مولوی صاحب تو پاگل ہو گئے, مولوی پاگل ہوئے بدن. ایسے کئی لوگوں نے آپ نے